لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تانا قربان یا رسول مدنی وما شمائد سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت جی پاکم زرک نقشوی نوی نشتہوی زرک ایمان یا رسول مدنی. ہزار زر ایمان روڑی خوب سال عشقا چڑے بنش مسلمان یا رسول مدنی. ستا کمال جمال پر سوال چرب رضا شی زمان محمد امین ستانا خان یا رسول مدنی. اور بروز حشر شفاعت کرے چن چن کر ہر غلام کا چہرہ حضور جان. اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت سے تمام احباب و لطفات سے درود شریف کا نظارہ. تشریف فرما علماء کرام مشائخ اعظم بالخصوص سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا قاضی محمد محمود صاحب دربار عالیہ قادریہ آوان شریف، برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب، جتنی بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران اور کارکنان اور دور نزدیک سے آنے والے تمام شاکران رسول سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک پر ربیع المجاہدین فرماتے ہیں کہ میں شام گیا اور آپ کی مزار مبارکہ پر حاضری دی تو آپ کی مزار مبارک پر آپ کا ایک قول لکھا گیا تھا، اور وہ تھا قول خالد بن ولید حین حضر الوفات. جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اسی وقت آپ نے تاریخی جملہ بیان فرمایا تھا اور فرما رہے ہیں حضور ربیع المجاہدین کہ وہ میں نے آپ کی مزار پر دیکھا کہ لقیت قضا و قضا زخن فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف. کہ میں فلاں مرحلے میں فلاں جنگ میں شریک ہوا، فلاں جنگ میں شریک ہوا، کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں میں شریک نہیں ہوا، اور ہر جگہ پر میں نے اتنے زخم کھائے کہ میرے سر تا پا جسم میں کوئی ایک بالش جگہ نہیں بچی جس پر تلوار کی یا نیزہ کی یا تیر کی کوئی زخم نہ ہو. میرا وجود سر تا پا سارا زخمی ہے، اور میں ہر جگہ پر حتیٰ کہ الصحابہ میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں 14 مرتبہ صرف اسی نیت سے میدان میں آیا کہ میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ بالکل سامنے موت ہی موت ہے، شہادت ہی شہادت ہے، کوئی زندہ رہنے کی یہاں زندہ نکلنے کی کوئی توقع ہی نہیں ہے.
اور میں بھی آیا شہادت کی تمنا لے آیا کہ آج تو اللہ کریم مجھے یہاں پر شہادت نصیب فرمائے گا، مگر فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آ رہا ہے تو میں اپنے بستر پر مجھے موت آ رہا ہے، تو پھر آپ نے جو تاریخی جملہ عنایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں نامت عالم جو بنا، جس کا حضور امیر المجاہدین اپنے خوبصورت اور میٹھی زبان میں یوں ترجمہ کرتے کہ آپ فرماتے شالا بزدلال کبھی نیند نہ ہو۔ فرمایا کبھی میرے دنیا کے سارے بزدلوں کو پیغام ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، موت لے تو آنا ہے۔ موت اگر صرف تلواروں کے سائے میں ہوتی تو خالد بن ولید میدان جہاد میں شہادت پاتا، موت اگر تیروں کی بارش میں ہوتی تو خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی، موت اگر نیزوں کے درمیان ہوتی تو حضرت خالد کا وصال یوں نہ ہوتا۔ لہذا آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنا، کیونکہ موت نے تو کسی بھی صورت میں آنا ہے، وہ گھر ہو، باہر ہو، وہ بیماری سے ہو، وہ حادثہ سے ہو، موت نے تو آنا ہے۔ تو موت کے ڈر سے حضور کے دین کی خدمت نہیں چھوڑنا، موت کے ڈر سے اسلام کے لیے آگے نکلنا اور اسلام کے لیے آگے بڑھنا، اس وجہ سے نہیں کہ نہیں ادھر مجھے موت آئے گی، ادھر نہیں آئے گی، موت نے تو ہر حال میں آنا ہے، لیکن خدا کی قسم اس موت کا تو پھر مزہ ہی جدا ہے جو اسلام کے خدمت میں بندے کو موت آ جائے اور جتنے سوالات ہیں وہ اپنے عمل اور کردار سے وہ سارے سوالات کی جوابات ابھی سے دے آئے۔ حضور امیر المجاہدین نے یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ پھر میں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار مبارک میں ایک سوال کیا، اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ خالد بن ولید اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو جو بہادری بخشی ہے، جس کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق کا سرفراز کرتے تھے کہ اب مائیں عاجز ہو گئی ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید جیسا بیٹا جلے، آپ کو اللہ کریم نے جو بہادری دی ہے مجھے اسی کا خیرات چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی وہ کرم نوازی کی کہ اس کے بعد کبھی میں کسی بھی موقع پر گھبرایا نہیں، اور یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب سارے گھبرا جاتے تھے حضور امیر المجاہدین اس کی وقت جب خود تو ویسی بھی وہ بہادر تھے اور کو بھی بہادر بنا دیتے۔ خادم تیرے جان نثار بیشمار بیشمار، عزی تیرے پیروکار بیشمار بیشمار، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو بھی بہادر بنایا، اور جس چیز سے کفر اور مغرب ڈرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ مومن اور مسلمان کی غیر ایمانی اور غمیت سے ڈرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر ایک بھی بندہ ایسا ہو جس میں غیر ایمانی ہو، وہ کہتے ہیں یہ کروڑوں پر بھائی، یہ ان کے نبوت پر بیماری ہے کیونکہ اس میں غیر ایمانی ہے، اور غیر ایمانی ہونے بندے کا وہ لازوال قوت ہے جس کو شکست دے نہیں جا سکتی۔ وہ تو ہے آج اپنے حوالوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کے پاس کیا قوت ہے کہ جب بھی وہ میدان میں آتے ہیں ہمارے ہزاروں کا لشکر اور وہ کئی سو آ جاتے ہیں ہمارے لشکروں کو شکست دے جاتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس جو ہمیشہ کم ہو کر آتے ہیں اور زیادہ کو شکست دے جاتے ہیں؟ تو ان کے حوالیوں نے ان کو بتایا لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وَإِنَّا لَنَلْقَى قَوْمًا كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَن يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، کہ ہمارے میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ میں میدان میں نکلوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا ساتھی ہے یہ مجھ سے آگے بڑھتا ہے، اگر کوئی تیر آ جائے اس کو لگے میں بچ جاؤں، وہ اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیتا ہے، اور ان کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ اگر موت آ بھی جائے، تیر آ جائے تو مجھے نہ لگے پہلے ان کو لگے۔ لیکن ہم اس قوم سے لڑ رہے ہیں جس میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ یہ بن جائے میں بن جاؤں، سارے چاہتے یہی ہے بھائی کاش آج تو حضور کے دین کے لیے مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ یا رسول اللہ
ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب وہ اپنے وقت کی سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے جب ان کو خط بھیجتے ہیں تو کس انداز سے بھیجتے ہیں. ان کا انداز یہ ہے کہ فرماتے ہیں من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائک فارس والسلام علی من اتبع الهدى ما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وإن أبيتم فإن معنا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر. وہ اپنے وقت کی سپر پاور کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے پھر جزیہ اور ٹیکس ادا کرو, اور اگر جزیہ اور ٹیکس آپ ادا نہیں کرتے تو حضرت سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں پھر سن میرے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غلام ہے کہ اتنا پیار آپ کو شراب نوشی سے نہیں ہے جتنا پیار حضور کے غلاموں کو حضور کے دین کے لیے اپنے سر ڈالے ہیں. کے بعد جو انگریزوں نے میٹنگ کی تھی کس حوالے سے کہ مسلمانوں سے وہ کون سا جذبہ نکالنا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں, وہ جو کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہے, وہ جو صرف 60 آ جاتے ہیں اور 60,000 کے مقابلے میں آتے ہیں. خدا کی قسم یہاں پر کو تصور بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. 7 آئے تو شام امام واقعی نے یہ لکھا کہ صرف 60 صحابہ آئے 60,000 کے مقابلے میں. کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا 60 اور 60,000 کا. انہوں نے کہا اپنی ایک چیز کو بھیجا کہ جا کے اس کو کہہ دو کہ ہم نے آج مذاکرات نہیں کرنے ہیں, ہم نے جنگ کرنی ہے. انہوں نے ان کے ذہن و تصور میں بھی یہ نہیں آیا کہ 60 بندے جنگ کے لیے آئے ہیں. یہ تھے صحابہ. جب رومیوں نے اپنا جاسوس بھیجا کہ جا کے ان کو آپ صبح بھی لے کے شام بھی لے کے کیسے یہ کہاں سے یہ کریڈٹ حاصل کرتے ہیں, کہاں سے یہ کھاتے ہیں, کیا چیز کھاتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے. 60 آتے ہیں 60,000 کے مقابلے میں. تو جاسوس نے جب 3 دن گزارے صبح شام رات سب صحابہ کے معمولات دیکھے تو جا کے ان کو اپنے رومی سردار کو کہنے لگے ہم فرسان بالنہار ورہبان باللیل. صحابہ کی میں نے دیکھ لیا جب رات ہوتی ہے تو اس کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم کہ سجدے میں پڑے رہتے ہوتے ہیں اور اللہ کریم جل جلالہ کے سامنے کریا وزاری کرتے ہیں. اور جب صبح ہوتا ہے تو اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کر اپنے امیر کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ کب میرے امیر کا حکم اور ہم حضور کو آپ اسلام کی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے. میں نے کہا اس کی زندگی یہی ہے, صرف ایک طرف نہیں ہے کہ رات اللہ کی حضور گزاری تو کہاں یہ کافی ہے, ابھی ہمیں کہیں پر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں کہہ رہے کہ جب عبادت کا وقت تو سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں, جب جہاد کا وقت تو سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں. کہ جب تک حضور کے غلاموں میں ہی جذبہ تھا 60,000 ہے اور 60,000 کو کیسے شکست دے سکتے ہیں جب ایک بندے کے سامنے 1000 بندے ہو. ہم کہیں نا 1 اور 2 کا نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک طرف سے صرف 1 ہو سامنے 2 ایک کا مقابلہ ہی نہیں ہے تو پھر 1 اور 1000 کا مقابلہ کیسے ہوگا. لیکن جب حضور کے عشق کی طاقت ہو, جب حضور کے عشق کی طاقت ہو تو پھر 60,000 کے مقابلے میں آتے ہیں اور وہ 60,000 کو شکست بھی دے جاتے ہیں. میں نے کہا اس سے تو ہماری مذاکرات ہم نہیں کریں گے. حضرت سیدنا خالد بن ازور نے کہا یہ وہ صحابی تھے جو اپنے امیر سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ میں نے اکیلے رہنا. حضرت زرار بن ازور اور حضرت اس کی جو بیعت خولہ بنت ازور ان کی بھی تاریخ میں عجیب واقعات ہے, بندہ حیران رہ جاتا ہے. خولہ بنت ازور وہ بھی اکیلے لڑتی تھی تو حضرت زرار بن ازور یہ اکیلے اجازت لینا چاہتے تھے کہ میں نے آج پورے
لشکر سے لڑنا ہے، پورے لشکر سے میں نے لڑنا۔ انہوں نے کہا یہ طاقت ان کی جب تک ہو ان کے پاس ہمیں کو شکست نہیں دے سکتے، یہ تو ایک سارے لشکر کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ان کے تو چھوٹے بچے معاذ اور محمد وقت کے اس امت کے فرعون کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں بھی سوچ میں تھا کہ میرے تو یمین اور شمال دونوں طرف سے اگر کوئی مضبوط بندے ہوتے تاکہ یہ سارے میرے محفوظ ہوتے تو مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی، کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہا جان عدالت بابا جاتے اے چچا جان مجاہد کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں، کہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا کام کیا ہے اس سے؟ کہا مجھے خبر ملی ہے حضور کو اذیت دے رہے ہیں، میرے کریمہ کا تو تکلیف دے رہے ہیں، خدا کی قسم اگر میں ان کو دیکھ لوں تب تک میں ان سے جدا نہیں ہوں گا، کہ جب تک کسی کا اگر فیصلہ پہلے ہو اس کا فیصلہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ دیکھ لو چھوٹے بچے ہیں اور جذبہ کتنا ہے، جو ہی میں نے کہا وہ سامنے ٹہل رہا ہے تو وہ اسی وقت شیر کی طرح ان کے اوپر جمٹ پڑے۔ انہوں نے کہا جب تک یہ جذبہ حضور کی غلاموں میں ہو تب ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے تمام کی تمام طاقت قوت اور جتنی اسباب اور وسائل ہے وہ اسے کے لیے صرف کر دو کہ مسلمانوں سے ہی جذبہ نکل جائے۔ تب انہوں نے کہنا عجیب عجیب طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف یہ میدان گرم کر دیا۔ کسی نے کہا جہاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں جو ہے نا بالکل مفت میں مسجد میں گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤں سب کچھ کروں، اس کے بعد ڈرائی فروٹ بھی، اس کے بعد چاول اور چائے بھی، تو جو مجاہد کو جو ثواب میدان جہاد میں ملتا ہے ہمیں ادھر کس ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں آپ ان سے جہاد کریں گے، آپ ان کو کاٹ دیں گے، آپ اس کو ماریں گے، وہ جہنم میں جائے گا، ہم دعوت دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ کسی نے کہا کہ نہیں جہاد کی بالکل فرضیت سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے، اور وہ بھی کس وقت میں خدا کی قسم مجھے یاد ہے میں اسی وقت بالکل قریب ہی افغانستان کا جو بارڈر ہے تو اس کے قریب ہمارا مدرسہ ہے، کوئی ایک گھنٹے کا سفر ہے، میں ادھر پڑھ رہا تھا تو یہ باہر والے آتے تھے انٹرویو لینے کے لیے، جس وقت وہ عمارت اسلامی افغانستان پر آگ برسا رہے تھے، مسلمان اس میں جل رہے تھے اور مسلمانوں کا زخم کے جسم ہر جگہ پر چور چور تھا، عراق میں وہ لاکھوں بچے شہید کر چکے، اس طرح یمن میں ہر جگہ پر برما میں، اور مسلمانوں کی قیدیوں سے کنٹینر بروا کے اس کے نیچے آگ لگا کر اس کو بھون ڈالتے، اور پھر ان کی جو مسلمانوں کی جو حالت قیدیوں کے جیلوں میں ان پر کتے چھوڑے جاتے، یہ تمام حالت جس وقت مسلمانوں کی ہو رہی تھی اسی وقت آپ اس بات کی گواہ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں خود ان کی گواہ ہوں۔ اسی وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اگر ٹی وی پر کوئی اسکالر بیٹھا ہو، اگر ممبر پر کوئی عالم بیٹھا ہو، اگر کوئی انٹرویو دے رہا ہو تو ان سب کی زبان پر صرف ایک ہی رہتا، اور وہ یہ تھا وہ بات بھی کوئی اور پوچھتے یہ آگے سے جواب دے رہے، اسلام تو بڑے امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، یہ سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہ اسی وقت کہہ رہے تھے جب ہمارے اوپر ہر جگہ پر آگ برس رہی تھی اور ہر جگہ پر ہم مظلوم تھے، ہمارے جسم چور چور ہو رہے تھے، ہمارے بچے کٹ رہے تھے، ہمارے برما کی بچیوں کے کباب ان کے جسموں کی کباب بن رہے تھے، یہ اسی وقت کی بات ہے۔ پھر بھی سب کہہ رہے تھے اسلام کا امن درس دے رہا ہے، مگر پھر بھی وہ ظالم بھی ہنس کر کہہ رہے تھے ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ مظلوم بھی فریاد کر کے کہہ رہے تھے اسلام امن کا درس دے رہا ہے، اور اسی وقت وہ ان کو یہ باور مشکل تھا کہ ہم کٹ دے رہے ہیں پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں، پھر بھی ہم جو ہے نا ہم امن پسند نہیں ہے۔ اسی وقت میں اللہ کریم جل جلالہ کی منشا یہ ہوئی کہ ان آوازوں میں اللہ کریم نے حضور علی المجاہدین کی آواز کو وہ طاقت اور قوت بخشی کہ آپ نے پوری قوت کے ساتھ اس قوم کو بیدار کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے فرمایا خبردار اسلام تب عمل کا درس دیتا ہے جب حضرت بلال کعبے کے چھت کے اوپر ہو، اسلام تب عمل کا درس دیتا ہے کہ جب آپ کے سن سے لے کر آخر مصر تک آپ کے جتنے بھی بیٹیاں ہو ان کی عزت محفوظ ہو، ان کی عصمت محفوظ ہو، مسلمان
سامنے کشمیر میں ان کی آبروریزی اور عصمتری ہو رہی ہو، پھر اسلام امن کا درس نہیں، پھر اسی وقت اسلام خیر کا درس دیتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی تک یہ کچھ ہو رہا تھا کہ پھر انہوں نے اس کے لیے جو بہت دستار والے خریدے، وہ جا کر باہر امن کانفرنس کرنے لگے، بڑے بڑے صوفی کانفرنس کرنے لگے۔ صوفیزم یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا کہ صوفیزم یہ ہے ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، اور یہ اسلام کی اصل روح ہے کہ ہم پر امن ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ اور ان کی جو ہے نا ان کے پیچھے آپ خود یہ سوچے کہ جب کسی کانفرنس کی میزبانی مودی کر رہا ہو، جب کسی کانفرنس کی میزبانی اس وقت کام کر رہا ہو، یا امریکہ کی جو کوئی اور صدر کر رہا ہو، اس کے لیے پیسہ لگا رہا ہو، اور خود اپنے ویزے دے رہا ہو، آ جاؤ یہاں پر آپ صوفی کانفرنس کرو، اور پھر انہوں نے پاکستان میں کس کس طریقے کے محکمہ کاری کی بین المذاہب ہماری، اور پھر اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو فلاں ہے، فلاں مذہب ہے، فلاں مذہب ہے، یہ سب جو ہے نا رنگ برنگی پھول ہے جس سے خوشبوئی جا رہی ہے، اور ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اسی وقت اگر کسی کی گرجدار آواز گونجی تو خبردار بین المذاہب ہمانگی والوں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہ گرجدار آواز حضور امیر المجاہدین کی تھی، جنہوں نے وقت کی ظلم و جبر کا کوئی پرواہ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو شاید ابھی یہ جان رہے ہوں گے کہ نہیں فلاں نے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا، فلاں نے گھر کے اوپر حملہ کیا، لیکن جو آپ کی دلین آزادی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ حضور امیر المجاہدین کے ساتھ گزارا ہے، ان کو یاد ہے کہ پہلے دور مشرف میں حضور امیر المجاہدین پر کتنے ظلم ہوئے، زرداری دور میں کتنے ہوئے، پھر نواز دور میں کتنے ہوئے، پھر عمران دور میں کتنے ہوئے۔ حضرت ہم نے سنا تھا جب علیہ استقامت حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں انہوں نے زمانے کی 3 کافروں سے ٹکر لی، قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کی عبور کے لیے، جب وہ ان کو کوڑے لگاتے تو یہ جب علیہ استقامت پکار اٹھتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، وہ کوڑے لگاتے، آپ مسلسل یہی کہتے رہے مگر آپ نے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے 3 زمانے کے بڑے کافروں سے ٹکر لی۔ یہ تو ظلم و جبر جو ریاستی ہوتی ہے، ان سے ٹکر لینا خدا کی قسم تصور سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بندہ اس سختی کا تصور ہی کر سکتا ہے کہ جب آپ ریاستی ظلم و جبر سے ٹکر لے رہے ہو، ایک طرف پوری ریاست اپنے ظلم پہ اترائے، اپنے جبر پہ اترائے، اور دوسری طرف آپ اپنے معذور وجود کے ساتھ اس پوری ریاستی ظلم و جبر کا مقابلہ کریں۔ واللہ العظیم یہ بالکل تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہم نے سنا تھا کہ امام احمد حنبل نے ٹکر لی، پھر اللہ کریم نے ان کو کیسے نوازا، پھر اللہ کریم نے ان کا نام اور وزن تک کیسے لگایا، کیونکہ وہ بھی حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مگر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو سن رہے ہیں، ہم نے تو حضرت امام المتکلمین امام فضل حق خیرآبادی کا بھی سنا، اس کے علم کا یہاں علماء بیٹھے ہیں کہ جب وہ بیٹھتے ہیں نام نظیر میں اس کی وہ بے مثل اور مثال بحث دیکھتے ہیں، بندی کی عقل حیران رہ جاتا ہے اللہ کہ کیسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ مگر اس عالم ربانی کو جب انگریزوں نے کہا مولانا اپنے اوپر رحم کرو، اب تو آپ کے ہڈیاں بھی گسیدہ ہونے لگی ہے، تب آپ نے اسی وقت بھی حضور کے قصیدے پڑھے، فدیت محمدن خیر البرایا، میں اپنے کریم آقا اپنے زندگی کی آخر سانس تک قربان ہوں۔ ہم نے سنا تھا کہ کس طرح حضرت غازی المدین پانسی کے پندے کی طرف جھوم جھوم کر جا رہے تھے اور فرما رہے تھے مناشر کے سرمستم اسنار میں اندیشم فرمانا ہے جابازم اسنار میں اندیشم۔ ہم نے سنا تھا اپنے اسلام کو، مگر یہ حسرت تو واقعی تھی کہ کاش اس زمانے میں ایسا کون ہوگا، وہ کون ہوگا جو دین کے لیے ظالم اور جابر سے ٹکر لے، وہ کون ہوگا جو حضور کے ان غلاموں کا یاد تازہ رہے گا جن کے ساتھ صحبت میں رہ کر ہمارے مصر میں فخر کرے کہ ہم نے اس ہستی کا زمانہ پایا۔ ہم نے کہا شاید وہ زمانہ گزر گیا، اب کوئی ایسا نہیں کرنے والا، لیکن خدا کی قسم پھر اللہ کریم نے ہمیں حضور امیر المجاہدین عطا کیا، جس میں 1 نہیں 2 نہیں 3
खामोश थी, मजहबी सियासी कुव्वतें भी थी, गैर सियासी भी थी, जिन्होंने बात भी गवारा नहीं किया कि नहीं ये सियासी बात है, हमें इससे क्या गरज है, हम अपने जो है ना अपने तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज अदा कर रहे हैं, उसी वक्त हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते खबरदार हो चौधरियों और नवाबों और एमएलए और एमपी। यकीन करें कि उस दौर में जब हर तरफ से जुल्म और रैयत का आजाद करना और इस्लाम पर मुसलसल हमले होते रहे, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने डटकर उसका सामना किया और मुकाबला किया। और फिर सिर्फ अपने तौर पर तो आप थे ही बहादुर, फिर इस कौम को गैरत का वो दर्स दिया। ये कौम के बच्चे खुद भी सारी तकालीफ खुद से तकालीफ उठाएं, इतनी तकालीफ उठाएं। उधर पेशावर में खतीबुल इस्लाम तकरीर कर रहे थे तो कहा कि मैंने जेल में जब आपका ये दबा रहा था वजूद मुबारक तो मैंने देखा कि यहाँ पर बड़े सब्ज रंग के निशानात पड़े थे। तो कह रहा, मैंने कहा हुजूर ये कैसे निशानात है? तो आपने फरमाया कि जब मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो वो मार रहे थे, तो वो जो बच्चे हैं जो खादिम हैं वो सारे इस तरह आके मेरे ऊपर, उन्होंने कहा नहीं उस्ताद को नहीं मारना। कह रहा है कि उसी वक्त उस्ताद साहब ने उन सबको पीछे हटाया और कहा पुलिस वालों को कि इन बच्चों के तो खेल कूदने का टाइम था, मैंने उसको इसी मिशन पर लगाया, मैंने उसको लबैक या रसूल अल्लाह का नारा दिया है, मारना है तो मुझे मारो, बच्चों को छोड़ दो, इनको कुछ नहीं कहो, इनको मैंने इस मिशन पर लगाया है। कह रहा है कि फिर वो डंडे मुझे पड़े। खुदा की कसम बंदा सोच भी नहीं सकता कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस दीन की खातिर कितनी तकालीफ बर्दाश्त की है और किस अंदाज से उन्होंने कहा कि मैं पाँव मुबारक दबा रहा था, उसमें सूजन आ चुकी थी, तो मैंने वैसे कहा कि हुजूर आप बड़े माशाअल्लाह से मुदर्रिस हैं कि पता नहीं लोग कहाँ से आपके दर्स के लिए आए। खुदा की कसम मुदर्रिस हमने खुद भी उनकी स्पीड से हम वाबस्ता है। जब आपके साथ इस तरह तन्हाई में बैठते और आप एक हदीस सुनाते जिन्होंने शुरू की थी बुखारी की किताब इल्म से अभी नहीं निकले थे, मैंने कहा हुजूर आप किताब जिहाद तक जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपने यहाँ वो कुछ हमें सुनाया, खुदा की कसम हमने किसी शेख हदीस से नहीं सुना। हदीस का ये मतलब जो कि बिल्कुल वाज़ेह था, हमने किसी शेख हदीस से नहीं सुना, हमने किसी से ये सुना ही नहीं। अल्लाह करीम ने आपको हर वसत में बेमिसाल बेमिसाल पैदा किया अपने ज़माने। वल्लाह तो आप तो ऐसे आलिम है, लोग कहाँ से आएंगे आपके दर्स के लिए। और वैसे भी शरीयत में आप चूंकि माजूर है तो आप पर तो ये निकलने से भी आपको रुख्सत है, शरीयत ने रुख्सत दिया है, तो आप क्यों इतनी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं? जामे नुमानिया में बैठकर किसी भी बड़े मदरसे में बैठकर आप दर्स दे रहे होते और हजारों लाखों उलमा आ जाते, तो कह रहे हैं कि उसी वक्त हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के आंखों में आंसू आ गए और फरमाया खतीबुल इस्लाम मुझे अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम की वो रिवायत है जब आप जंग यरमूक में मुसलमानों की तादाद कम थी और आप उसी वक्त निकल रहे थे तो हजरत अमीरुल मोमिनीन मुरादी रसूल हजरत सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि आप तो माजूर है, नाबीना है, आप क्यों निकल रहे हैं? आप पर तो शरीयत में रुख्सत है, क्यों आप निकल रहे हैं? तो आपने उसी वक्त जवाब में फरमाया ये वो सहाबी थे जो साबिक़ून अव्वलून में से थे, ये वो सहाबी थे जिनको सरकार जब मदीना से बाहर तशरीफ ले जाते थे तो अपनी जो इमामत है उसके लिए वो उनकी सुपर्द करता। बुखारी ने जो आमा की इमामत पर रिवायत की है वो भी ये हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम का, जो फरमाते हैं कि जब ये बात हो गई तो फरमाया कि आपने फरमाया मुझे भी पता है कि मैं नाबीना हूँ और जब जो है ना वो सामने से बंदा दुश्मन कम से कम देख तो ले, उनके तीरों का रुख तो देख ले, उनकी तलवार और नेज़ों का मुझे पता है मैं नाबीना हूँ, मैं देख तो नहीं पाता, लेकिन आप ऐसा करेंगे कि मुझे ऊंट पर बैठाकर मुझे इस्लाम का झंडा देंगे और वो इस्लाम का झंडा मेरे पास होगा, मैं सबसे आगे होऊंगा और वो झंडा मैं अपने साथ मजबूती से थामूंगा। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सामने से तीर कहां से आ रहा है, नेज़ा कहां से आ रहा है, इस्लाम का झंडा मेरे पास होगा और मैं ताम कर वो सबसे आगे होगा। तो मेरे उस झंडे की वजह से मुसलमानों को पीछे उसको तकबीर मिलेगी, उसको हौसला मिलेगा और उनकी हौसले की वजह से अल्लाह करीम मुसलमानों को फज़्ल और कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो मिशन हमें मुजाहिदीन देगा इंशाअल्लाह ताला उसी मिशन पर जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताला
اور جس مشن کو لے کر آپ نے پوری دنیا میں یہ غیرت اور حمیت کا پیغام پہنچایا، تو ابھی ہم نے پوری دنیا کو یہی دکھانا ہے کہ ہم الحمدللہ خوش قسمت ہے کہ حضور امیر المجاہدین کا خون اور آپ نے جس کی تربیت کی الحمدللہ ہم اس سے محروم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا قائد اب بھی حضور امیر المجاہدین ہی کا خون ہے۔ اور میں یہ خوشامدی کے طور پہ نہیں، نہ میں مبالغہ کے طور پر، نہ کسی اور مقصد کے تحت، صرف ایک حق آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ حق چھپانا بھی خیانت ہے۔ میں یہ حقیقت آپ کو اشکار کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اب تک جتنے بھی مرحلے سخت آ چکے ہیں، بڑی جانکار مرحلے آ چکے ہیں، اس میں سے اگر سب سے زیادہ بہادری کا کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے ویر محترم ہے۔ اور الحمدللہ کسی بھی میدان میں آپ پیچھے نہیں رہے۔ یہ تو حضور امیر المجاہدین کی شفقت تھی، کبھی کبھی وہ تذکرہ کرتے تو ابھی اس پہلی سال نے بتایا، پھر یہ تھا، پھر وہ تھا۔ خدا کی قسم میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی مشکلات میں، اور صرف وہ نہیں اس مشکلات میں کہ وہ ایک دن ہم نے شہر کا مقابلہ کیا نہیں، اگر دھرنے کو یا کسی بھی کانفرنس کو یا کسی بھی موقع کو اگر ایک زر کسی نے دیکھا اور اس کو کامیاب کیا اور اس کو ہر چیز کا اہتمام کیا وہ ہمارے امیر محترم تھے۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہے، اور یہ بھی ایک انشاءاللہ ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کی حقانیت کی بھی دلیل ہے، اور یہ الحمدللہ تحریک کے اس وقت کی امتیاز خصوصیت بھی ہے۔ حضور امیر المجاہدین نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، کوئی اور چیز، الحمدللہ شورا نے اہلیت کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اور خوش قسمتی یہ ہے اتنی بڑی تحریک کا جس سے پورا کفر لرزتا ہو، اس کی قیادت الحمدللہ اب ایک نوجوان کے پاس ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم حضور امیر المجاہدین کے ساتھ ہمارا جس طرح سے وفا تھا کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اپنی قیادت میں انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے لڑیں گے، اب وہی انشاءاللہ عظم ہمارا ہمارے قائد محترم حضرت سعد حسین رضوی کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔